نے ہی یہ نصیحت نازل کی ہے اور بے شک ہم اس کی ضرور حفاظت کرنے والے ہیں۔ آج قرآن پاک کے نظر آتش کرنے پر قوم بے بس ہے، آنسو بہا رہی ہے، سسکیاں لے رہی ہے، آہیں بھر رہی ہے۔ لہذا اگر اسلامی نظام قائم نہیں ہوتا تو پھر انتظار کیجیے اس عمر کے گزرنے تک یا شاید قیامت تک۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم دی وائس آف اے مسلم ویورز۔ قرآن پاک کی توہین اور امت مسلمہ کا طرز عمل۔ سویڈن میں قرآن پاک کو عید الاضحیٰ کے موقع پر جلانے کا واقعہ عالمی توجہ کا مرکز بنا ہوا ہے۔ ہر طرف سے حسب توقع مزاحمتی بیانات آ رہے ہیں، جلسے جلوس نکالے جا رہے ہیں اور سویڈن کے سفیروں کو طلب کر کے اس واقعہ کی سرکاری سطح پر مذمت کی جا رہی ہے۔ اس دفعہ احتجاج پہلے سے کہیں زیادہ شدت کے ساتھ کیا جا رہا ہے۔ قرآن پاک کی سویڈن میں 6 ماہ کے اندر بے حرمتی کا یہ دوسرا واقعہ ہے جس کی عالم اسلام ہی نہیں مغربی دنیا میں بھی شدید مذمت کی جا رہی ہے۔ اس بار سویڈن کی عدلیہ اور حکومت نے قرآن کریم کو جلانے والے نامراد شخص کو سیکورٹی بھی فراہم کی۔ گہری نظر سے دیکھا جائے تو جس طرح سویڈن حکومت نے عدلیہ کے کندھے پر اس واقعہ کی سرپرستی کرنے کی حماقت کی، اس کی مثال پہلے کبھی قائم نہیں ہو سکی تھی۔ اسلام مکمل دین ہے۔ اللہ نے تخلیق آدم سے ختم نبوت تک اپنے احکام کو کئی طریقوں سے قوموں پر اتارا اور ان کی رہبری کے لیے انبیاء بھیجے، مقدس کتابیں نازل فرمائیں اور ختم نبوت کے اصول ہی کے مطابق اپنی آخری مقدس کتاب بھی اپنے آخری پیغمبر خاتم النبیین حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم پر اتاری اور پھر اس کے تقدس کا بھی اہتمام کیا۔ دنیا میں قرآن مجید واحد مقدس کتاب ہے جس میں رد و بدل ممکن نہیں کہ یہ سینوں میں محفوظ ہے، اور واحد کتاب ہے جو زیر زبر پیش کے ساتھ حفظ ہو جاتی ہے، اور یوں اس کے تحفظ کا یہ اہتمام بھی کیا گیا۔ خاتم النبیین حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے نہ صرف اپنے سے پہلے انبیاء کا ذکر کیا اور ان کے احترام کی تائید کی، بلکہ اللہ کی طرف سے اتاری گئی تورات، زبور، انجیل کو بھی تقدس ہی کا درجہ دیا۔ ہم تمام انبیاء اکرام علیہ السلام کا احترام کرتے ہیں، اس لیے ہم مسلمان یہ بھی توقع رکھتے ہیں کہ دوسرے مذاہب کو ماننے والے ہماری مقدس کتاب قرآن حکیم کا بھی ویسے ہی احترام کریں جیسے ہم مسلمان زبور، تورات اور انجیل کا کرتے ہیں۔ کسی نازک طبع پر گرا نہ گزرے تو عرض کروں کہ اس فانی دنیا میں جتنے بھی مذاہب ہیں ان میں ایک بڑی قدر مشترک ہے۔ عیسائی اللہ کو مانتے اور اسرائیل بھی خدا پر یقین رکھتے ہیں، جبکہ ہندو بھی خدا کے وجود کے قائل ہیں کہ بت پرست ہونے اور متعدد بھگوان بنا لینے کے بعد ان کا پرماتا بھی آسمانوں پر ہے۔ یوں ماسوا چند منکران کے باقی سب لوگ خدا کے وجود کے اپنے اپنے طور پر قائل ہیں۔ ہم مسلمان یوں رب اور اس کی کتاب کو فضیلت دیتے ہیں کہ اسی اللہ نے اپنے برگزیدہ بندے پر آخری کتاب بھی اتاری اور اس کے لیے اہتمام بھی کیا کہ نہ صرف یہ محفوظ رہے بلکہ اعتراض بھی نہ ہو۔ اس لیے خاتم النبیین حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو لکھنا پڑھنا نہیں آتا تھا، اگرچہ اسی رب عظیم نے تمام علوم ان کے سینہ مبارک میں نقش کر دیے تھے۔ اب اگر دنیاوی حوالے سے بھی غور کیا جائے تو تمام حضرات و مذاہب والوں کو یہ سوچنا چاہیے کہ اگر اللہ ہے وہ سب کے لیے ہے تو پھر اللہ کی تخلیق اور اس کی تعلیمات پر بھی غور کر لینا چاہیے۔ چلیے، اگر آپ حضرات اپنے اپنے عقائد پر مصر ہیں لیکن انسانیت تو بہرحال مشترکہ ہے اور اللہ نے اسی امر کی تلقین سب کو کی ہے۔ انسانیت کا یہ تقاضا تو ہے کہ ہم اگر اپنے عقائد کے بارے میں غلط نہیں سننا چاہتے تو دوسروں کے بارے میں بھی ایسے اقدام نہ کریں جن سے ان کی دل آزاری ہوتی ہو۔ آج کی دنیا میں انسانیت ہی کو عالمگیر پیمانہ بنایا جاتا ہے، اور اگر یہی پیمانہ ہے تو عمل بھی اسی کے مطابق ہونا چاہیے۔ لیکن دکھ اور افسوس کی بات یہ ہے کہ دین محمدی صلی اللہ علیہ وسلم کے پیروکار تو سب کا احترام کرتے ہیں، لیکن اکثر شر پسند وقتاً فوقتاً امت مسلمہ کو زبانی اور جسمانی تکلیف پہنچاتے ہیں، اور ان کو اپنے خدا کا خوف بھی نہیں آتا اور نہ ہی وہ اپنے پیغمبروں کی تعلیمات پر غور اور عمل کرتے ہیں، اور ان کے اس عمل کی وجہ سے دنیا میں فساد پھیلا ہوا ہے۔ جہاں تک قرآن مجید کا تعلق ہے تو یہ صرف دینی کتاب نہیں، حکمت اور علم بھی ہے۔ اس کتاب میں دنیا کے تمام اسرار موجود ہیں۔ اگرچہ ہم مسلمان عمل سے عاری ہو چکے تاہم خلا کے تسخیر اور سمندر کی تہ میں جو کچھ ہے اس کے بارے میں یہ کتاب مقدس رہبری فرماتی ہے۔ میں تو یہی دلیل دیتا ہوں کہ خود کو منکر خدا کہہ کر سائنس ہی کو سب کچھ ماننے والوں کو بھی غور کرنا چاہیے کہ جس کتاب میں حکمت کے راز ہیں اور یہ رہبری بھی کرتی ہے تو اس کا احترام
احترام بھی کرنا چاہیے۔ میں نے یہ سب ایک دکھ بھرے دل کے ساتھ اس لیے عرض کیا کہ شاید کسی کو اس طرح ہی احساس ہو کہ بنی آدم ایک ہیں اور کم از کم اللہ کی ذات کی حد تک متفق تو ہیں، اس لیے ان سب کو دوسروں کی دل آزاری سے گریز کرنا چاہیے، انسانیت کا نام ہی نہیں لینا چاہیے بلکہ اصولوں پر بھی عمل کرنا چاہیے۔ میں اپنے بھائیوں اہل اسلام کی توجہ کے لیے عرض کروں گا کہ جذبات اپنی جگہ، اظہار اپنی جگہ، لیکن ہمیں یہ غور کرنا ہوگا کہ ایسے واقعات بار بار کیوں ہوتے ہیں اور ہم اہل اسلام ہی کو کیوں نشانہ بنایا جاتا ہے۔ غور کریں، سویڈن میں یہ شرمناک حرکت کرنے والا عراق سے منتقل ہو کر سویڈن کا شہری بنا، اور عراق وہ ملک ہے جو اغیار کے ہاتھوں تباہ ہوا اور اب تک متاثر ہے۔ یہ بدبخت فرضی طور پر لادین کہلا رہا ہے، حالانکہ لادینیت کوئی شے نہیں۔ جو فرد یہ جان کر اللہ کی وحدانیت سے انکار کرتا ہے تو اس کا عقیدہ اور کچھ تو ہوتا ہے۔ یہ سانحات باقاعدہ ایک مسلسل سازش کا حصہ ہیں۔ اِنَّا نَحْنُ نَزَّلْنَا الذِّكْرَ وَإِنَّا لَهُ لَحَافِظُونَ۔ ہم نے ہی یہ نصیحت نازل کی ہے اور بے شک ہم اس کی ضرور حفاظت کرنے والے ہیں۔ یہی قرآن پاک کی حفاظت کا ذمہ اللہ پاک نے خود لیا ہے۔ جہاں تک مسلمانوں کا تعلق ہے، ان کے جذبات اگرچہ بری طرح کچلے گئے ہیں، اور یہ بات یقین سے کہی جا سکتی ہے کہ اگر دنیا بھر کے مسلمانوں سے وہ ملعون شخص یہ کہتا کہ میں قرآن پاک صرف اس شرط پر نہیں چلاؤں گا کہ تم خود قرآن کی جگہ اس آگ میں کود جاؤ، تو رب کعبہ کی قسم مسلمانوں کی اکثریت اس شرط کو قبول کر لیتی۔ لیکن معاملات محض جذبات سے اور صرف ایک بار جل مرنے سے حل نہیں ہوتے۔ اللہ کے راستے میں جہاد سلگ سلگ کر جلنے سے ہوتا ہے اور نفسانی خواہشات کو نظر آتش کرنے سے ہوتا ہے۔ کشتیوں کو ساحل پر جلانے سے جہاد ہوتا ہے۔ ایک ملعون شخص نے قرآن پاک کو جلا کر امت مسلمہ پر ایک زوردار تھپڑ رسید کیا ہے۔ اس کا منہ توڑ جواب تقریروں، تحریروں، جلسوں اور جلوسوں سے نہیں دیا جا سکتا۔ اس طرح وہ قرآن جلانے سے باز نہیں آئیں گے۔ اے امت مسلمہ، ضرورت اس بات کی ہے کہ اسلام کا عادلانہ نظام قائم کیا جائے، جس میں اپنی قوم اور ہم مذہب کے لیے ہی عدل نہیں بلکہ سب کے لیے عدل ہے۔ غیر مسلم بھی مسلمان کے خلاف فیصلہ حاصل کر سکتا ہے اگر وہ حق پر ہے۔ اگر مسلمان ایسا نہیں کرتے تو سمجھ لیجئے ان کے لیے زمین کا پیٹ زمین کی پیٹھ سے بہتر ہے۔ در حقیقت ایمان کی ضرورت ہے اور عمل صالح درکار ہے، ورنہ ہمارے ساتھ یہ گھٹیا سلوک ہوتا رہے گا، ہماری مقدس ہستیوں کا مذاق بنتا رہے گا، بلکہ بات مزید بڑھ سکتی ہے۔ شاید آنے والے وقت میں ہمیں رسمی احتجاج کی اجازت بھی نہ دی جائے۔ آج قرآن پاک کے نظر آتش کرنے پر قوم بے بس ہے، آنسو بہا رہی ہے، سسکیاں لے رہی ہے، آہیں بھر رہی ہے۔ لہٰذا اگر اسلامی نظام قائم نہیں ہوتا تو پھر انتظار کیجیے اس عمر کے گزرنے تک یا شاید قیامت تک۔ خدا نے آج تک اس قوم کی حالت نہیں بدلی، نہ ہو جس کو خیال آپ اپنی حالت کے بدلنے کا۔